इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल्ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व असिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिहि इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما المنجيات فالعدل في الغصب والردى والقصد في الفقر والغنى وخشية الله تعالى في السر والعلانية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई व बड़ाई अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसकी ज़ात हमेशा से है और हमेशा बाक़ी रहने वाली है। बादहु दुरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, ख़ुसूसन हमारे आखिरी नबी ख़ातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया, इस्लामी तालीमात को हम तक पहुँचाया और दुनिया व आखरत की फलाह व बहूद के लिए, कामयाब व कामरान होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक अहकामात को हम तक पहुँचाया। हमें मालूम है कि यह दुनियावी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने चंद मखसूस अय्याम के लिए रखा है और
ہر ایک انسان دنیا کی زندگی کو گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو زندگی عطا کی ہے ان مخصوص ایام کو گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کوچ کر جانا ہے۔ تمام انسانوں کو یکے بعد دیگر آخرت کی جانب سفر کرنی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی مخصوص ایام کی زندگی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، اس کے بعد ہمیں موت و حیات دی، اور اس کے مقصد کو پیدا کیا، اس کے مقصد کو بنایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو آزمائے، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اعمال کو پرکھے، اور اس کے بعد انسان کے اعمال کے مطابق، اس کے کرتوت کے مطابق آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب دے گا، اسی طریقے سے اس کا ٹھکانہ مقرر کرے گا۔ اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں زندگی کو، موت کو دیا تاکہ انسان زندگی کے اندر اپنے حیات میں، دنیا میں عمل کرے، وہ عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالی کی وہ عبادت کرے، وہ بہترین عمل کرے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد موت کو پیدا کیا تاکہ انسان مرنے کے بعد جب آخرت کی طرف جائے، جب اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اسے سوال و جواب کیا جائے، تو اس وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو پرکھ سکے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو جانچے کہ جو اللہ نے اسے زندگی عطا کی تھی، جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے دنیا میں حیات دیا تھا، اس زندگی کے اندر اس نے کیا کیا، اس زندگی میں اس نے اللہ کی فرما برداری کی یا پھر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی، زندگی میں اللہ کی اطاعت کی یا شیطان کی پیروی کی، زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا یا اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مقصد کے تحت انسان کو دنیا میں بھیجا اور انسان کو زندگی اور موت عطا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک عمل کو بتا دیا جس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم دنیا و آخرت میں فلاح پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے اعمال کو بیان کیا، بہت سے ایسے اعمال کو بتایا جس کے کرنے کے بعد انسان کامیاب ہو سکتا ہے، انسان فلاح پا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایسے 3 اعمال کا تذکرہ کروں گا جس کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب ہونے والے اعمال کہا ہے، یعنی وہ اعمال جس کے کرنے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالی کے یہاں فلاح پا سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، اور بہرحال وہ اعمال جو انسان کو کامیاب کرتے ہیں، وہ اعمال جو انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں، جس کے کرنے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، جس کے کرنے سے انسان فلاح پا سکتا ہے، وہ سب سے پہلا وہ ہے کہ فَالْعَدْلُ بِالْغَضَبِ وَالرِّضَى، انصاف کرنا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کی ترازو کو قائم رکھنا، بالغضب والرضا، انسان وہ چاہے غصے کی حالت میں ہو یا رضامندی ہو، وہ خوشحالی کی حالت میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انصاف کرے، لوگوں کے درمیان بھلائی کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ وہ نا انصافی نہ کرے۔ العدل فی الغضب والرضا، انسان جب 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ قائم کرتا ہے، جب ان کے درمیان کسی معاملے کے متعلق فیصلہ آتا ہے، وہ اگرچہ اس سے غصے کی حالت میں ہو، وہ اس کا دشمن ہو، وہ اس سے ذاتی تعلقات بہتر نہیں ہو، لیکن اسلام کا تقاضا یہ ہے اور شرعی قانون یہ ہے کہ والعدل فی الغضب والرضا، انسان اس سے چاہے غصے کی حالت میں ہو، جو اس کے مد مقابل ہے، گرچہ وہ
گرچہ وہ اس سے رضامند ہو، وہ اس سے خوشحال ہو، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے، شریعت کے قانون یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان انصاف قائم کرے، ان دونوں کے درمیان انصاف کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو انسان کی کامیابی کا عمل کہا ہے، یعنی وہ عمل جس کے کرنے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، جس کے کرنے سے انسان فلاح پا سکتا ہے، جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں انسان کامیاب ہوگا۔ وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، کامیابی کا عمل یہ ہے، انسان کے کامیاب ہونے والا عمل یہ ہے کہ انسان غصے کی حالت میں ہو یا خوشحال ہو، اس کے مدد سے جس کے درمیان وہ فیصلہ کر رہا ہے وہ گرچہ اس کا دشمن ہو اور اس کے مد مقابل میں وہ اس کا دوست ہی کیوں نہ ہو اور اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان دونوں کے درمیان انصاف کرتا ہے۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں جب ایک یہودی نبی عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹے کے خلاف جب وہ مقدمہ لے کر آتا ہے، جب وہ یہ مقدمہ لے کر آتا ہے کہ اس یہودی کو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے انہیں مارا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے انصاف کے ترازو کو قائم رکھا اور اپنے بیٹے کو سزا دی۔ تو یہی اس کا مطلب ہے کہ انسان کے وہ چاہے کتنا ہی قرابت دار کیوں نہ ہو، کہ اگر اسے فیصلہ کرنے کا حق ہے، اگر اسے فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان انصاف کرے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اور یہی کامیاب ہونے کی علامت ہے، یہی کامیابی کا عمل ہے، یہی کرنے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب ہونے والے اعمال بتایا، والقصد فی الفقر والغنى، انسان چاہے فقیری میں ہو، انسان چاہے تنگ دست ہو یا امیری ہو، اسے مالی اسباب ہو یا نہ ہو، مالی طاقت ہو، اس کے پاس بہت زیادہ مال و اسباب ہو یا کم ہو، وہ تنگ دستی میں ہو، ہر حالت میں وہ صدقہ و خیرات کرے، ہر حالت میں اپنی استطاعت کے بقدر وہ صدقہ و خیرات کرے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، انسان فلاح پا سکتا ہے، اور صدقہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انسان بہت سے آنے والے مصیبتوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے غصے کو روکنے والا عمل کہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے غصہ ہوتا ہے، کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اور وہ صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ صدقہ کرنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصے اللہ اور اس کی ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان فقیری میں، فقر و فاقہ میں، تنگ دستی میں، یا پھر اس کے پاس مال و اسباب ہوں، اس کے پاس اسباب ہوں، مال و دولت ہو، ان ہر ایک وقت میں، ہر ایک مواقع میں وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے دیا ہے، جو بھی اللہ تعالی نے اپنے فضل سے نوازا ہے، اسی کے بقدر، اسی کے مطابق وہ لوگوں پر خرچ کرتا ہے، وہ لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ کامیاب ہونے والا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ انسان کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے کہ انسان ایسا صدقہ و خیرات کرے۔ اسی طریقے سے صدقہ کرنے والا شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اسے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یذلھم اللہ ذل لا ذل الا ذلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا اس دن، لا ذل الا ذلہ، جبکہ کوئی بھی اس دن سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ،
اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں انسان سایہ حاصل کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اس سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تُصَدَّقٌ، کہ وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے اور صدقہ بھی اس طریقے سے کرتا ہے تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ وہ ایسے صدقہ کرتا ہے، وہ ایسے چھپا کر خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہے کہ اس نے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم چلے کہ وہ اس نے کیا خرچ کیا، یعنی کہ وہ اس طریقے سے صدقہ کرے کہ کوئی بھی شخص اس کے بارے میں نہیں جانتا وہ کیا خرچ کرتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، بلکہ وہ خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ ظلہ لا ظل الا ظلہ، کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی، ایسے 7 قسم کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ تو یہ صدقہ کرنے کی فضیلت ہے، یہ صدقہ کرنے کی فضیلت ہے کہ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اسی طریقے سے صدقہ کرنے سے انسان اللہ تبارک و تعالی کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ صدقے کی فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ کرنا ہر ایک وقت میں، ہر ایک جگہ پر، چاہے وہ انسان تنگ دستی کے عالم میں ہو یا پھر فقر و فاقہ کے عالم میں ہو، جس طریقے سے بھی ہو سکے وہ اپنے استطاعت کے مطابق اپنے حساب سے وہ صدقہ و خیرات کرے۔ تو یہ ایک ایسے عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، انسان فلاح پا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخشیۃ اللہ تعالی فی السر والعلانیہ، کہ انسان ہر ایک وقت میں، ہر ایک حالت کے اندر، وہ چاہے چھپا ہوا پوشیدہ ہو، وہ انسان تنہائی کے عالم میں ہو یا اعلانیہ طور پر وہ لوگوں کے سامنے ظاہراً باطناً، جس طریقے سے بھی وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہو، اللہ تعالی کا ڈر ہو، اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہر ایک اعمال کو کرتا ہو۔ انسان کے اس شخص کے اندر، جس شخص کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ہر وقت میں ڈر ہو، وہ انسان چاہے تنہائی کے عالم میں ہو، بند کمرے میں ہو، وہ کوئی شخص دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ہر وقت میں اگر وہ شخص اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے تو یہ ایسے عمل ہے جو انسان کو کامیاب کر دے گا، انسان کو فلاح کر دے گا، انسان کامیاب ہو جائے گا۔ یہ وہ اعمال ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے منجیات کا، یعنی وہ عمل جو انسان کو کامیاب کرے گا، جو انسان کو فلاح و کامیاب کر دے گا۔ ہر ایک انسان جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی سے غیب میں ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو وہ دیکھتے نہیں ہے، اللہ تعالی کو دیکھ نہیں رہے، لیکن اللہ کا تصور کر کے، اللہ کا تخیل کر کے وہ اپنے دل میں یہ خیال کر لیے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہمارے اعمال ہیں، ہم چاہے پوشیدہ ہو کر کریں یا اعلانیہ کریں، کسی بھی طریقے سے اگر ہم کوئی اعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھ رہا ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے، ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے، لهم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کے یہاں اس کے لیے مغفرت ہے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہاں اس کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر بہت ہی بڑا اجر ہے اللہ تعالی کے یہاں۔ تو یہ 3 ایسے اعمال ہیں جو انسان کو کامیاب کرتے ہیں، انسان کے کامیابی کا سبب بنتے ہیں، کہ انسان اگر یہ 3 اعمال کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کل قیامت کے دن جب اللہ جو انسان کی اصل کامیابی ہوگی، جو انسان کے اصل کامیابی ہے وہی وہاں پر اللہ تبارک و تعالی
ایسے شخص کو کامیاب نہ کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور جب بھی کوئی بات کہو تو بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، بہتر بات کہو۔ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اپنے وہ تمہارے اعمال کو اصلاح کر دے گا۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے گا، جب انسان کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا، وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اسی طریقے سے تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، جو اس کی اتباع کرتا ہے، تو وہی شخص فقد فاز فوزا عظیما، تو وہی شخص کامیاب ہے۔ اور وہاں پر کامیاب ہونا، آخرت کے اندر جو کامیاب ہو گیا وہی انسان کی بڑی کامیابی ہے، وہی انسان کی اصل کامیابی ہے، وہی انسانوں کی اصل کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو شخص جنت میں داخل کر دیا جائے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، جہنم سے بچا کر جو شخص جنت میں داخل کر دیا جائے فقد فاز، وہی شخص کامیاب ہے، وہی شخص کامران ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر ہمیں یہ تنبیہ کی، ہمیں وعظ و نصیحت کی کہ انسان کی وہی کامیابی ہے، انسان کا اصل کامیابی وہی ہے، اس کا اصل ٹھکانہ وہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان آخرت کی کامیابی کو چھوڑ کر، آخرت کی تیاری کو چھوڑ کر، فکر آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی فکر میں ملوث ہے، دنیا بنانے میں مست و مگن ہے۔ انسان صرف دنیا کو بنانے میں، دنیا کمانے میں مست و مگن ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کی زندگی ہمیں معلوم ہے کہ چند ایام کی زندگی ہے۔ دنیا میں ہم جو بھی کماتے ہیں، جو بھی ہم حاصل کرتے ہیں، دنیا میں ہم جو بھی بناتے ہیں، یہ چند دنوں کی ہے۔ دنیا میں ہم کتنا ہی کامیاب ہو جائیں، دنیا میں کتنا ہی ہم فائدے کی چیزیں حاصل کر لیں، لیکن یہ فائدہ، یہ کامیابی، یہ دنیا کے فائدے کی چیزیں مخصوص ایام کے لیے ہیں، مخصوص ایام کے لیے ہیں۔ جب تک ہم دنیا میں باحیات ہیں، جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں، تبھی تک ہمارے لیے یہ کامیابی ہے، تبھی تک ہمارے لیے یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر ہم آخرت کی تیاری کرتے ہیں، آخرت کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، ہم فکر آخرت کرتے ہیں، اللہ آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار کرتے ہیں، تو وہ کامیابی لازوال کامیابی ہے، وہ نعمت لازوال نعمت ہے، وہ نعمت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب انسان جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم سے بچا لیا جائے گا، تو اس کے لیے وہی بڑی کامیابی ہوگی، اصل کامیابی وہی ہوگی۔ اس میں جو بھی ہمیں نعمتیں حاصل ہوگی وہ لازوال نعمت ہوگی۔ انسان کے وہاں کی جوانی کبھی اس جوانی میں زوال نہیں آئے گا، جو وہاں کے نعمتوں میں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ وہ ایسی نعمتیں ہوں گی جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ جب انسان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اسے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب جس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے پھر وہ ہمیشگی کا دل ہوگا، اسی میں ہمیشہ کے لیے رقم رہنا ہوگا۔ جو شخص جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہی کامیابی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے میں کامیاب ہونے سے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے سے زیادہ ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم آخرت کی فکر کریں، ہم دنیا میں وہ حاصل کریں جو ہماری دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہے، دنیاوی زندگی کے لیے جو ہمیں ضروری ہے وہ حاصل کریں، لیکن اس سے بڑھ کر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اصل مقصد کو بنایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اصل مقصد متعین کیا ہے، ہم اس مقصد کو نہ بھولیں، اس مقصد کے تحت ہم اپنی زندگی گزاریں، ہم دنیا میں فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے یہ دنیا کے مال و متاع، یہ دنیا کے جو چیزیں ہیں، یہ
صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے جگہ فرمایا یہ دنیا کی زندگی صرف فائدہ اٹھانے کی زندگی ہے، تو جو شخص اس دنیا میں فائدہ اٹھا لے، جو دنیا میں آخرت کی تیاری کر لے، جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزار لے، نبی کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزار لے، وہی شخص کامیاب ہوگا، وہی شخص فلاح و کامیاب ہوگا۔ ورنہ یہ دنیا میں جو بھی کما لے گا، جو بھی وہ حاصل کر لے، وہ دنیا میں کتنا ہی عیش و عشرت کی زندگی گزار لے، لیکن وہ آخرت میں چند جہنم کی چند گھڑی کا وہاں پر گزارنا اس کے ساروں عیش و عشرت پر بھاری پڑ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا، ان میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو اپنی پوری زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہوگی، پوری زندگی میں اس نے کبھی بھی دکھ تکلیف نہیں دیکھا ہوگا، کبھی بھی اس کی زندگی میں غم نہیں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پل بھر کے لیے جہنم میں داخل کرے گا اور اس کے بعد جہنم سے نکالے گا، اس کے بعد پوچھے گا کہ بتاؤ تمہاری زندگی کیسی تھی؟ وہ کہے گا میں نے کبھی بھی عیش و آرام نہیں دیکھا، میں نے کبھی بھی خوشحالی نہیں دیکھی، میں نے کبھی بھی عیش و آرام نہیں دیکھا، بلکہ میری پوری زندگی دکھ تکلیف میں گزری ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں پوری زندگی میں دکھ تکلیف میں گزاری ہوگی، بہت ہی زیادہ مصیبتوں میں گزاری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پل بھر کے لیے جنت میں اسے داخل کرے گا اور اس کے بعد جنت سے نکالے گا، کہے گا بتاؤ تمہاری دنیاوی زندگی کیسی تھی، تم نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری؟ وہ کہے گا کہ میں نے کبھی بھی مصیبت نہیں دیکھی، میں نے کبھی بھی غم نہیں دیکھا، میری زندگی میں کبھی بھی غم نہیں آئی۔ تو یہ وہ جنت کی نعمتیں ہیں جو انسان کے دنیا کے سارے دکھ تکلیف پر بھاری ہے۔ دنیا میں انسان جو بھی دکھ تکلیف اٹھاتا ہے، جو بھی اس پر مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اس جنت کا پل بھر میں جنت میں گزارنا، اس جنت میں پل بھر کا گزارنا، جنت میں داخل ہونا، اس کے ساری زندگی کے مصیبت پر، ساری زندگی کے دکھ تکلیف پر اس کا بھاری پڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے کتنا ہی عیش و عشرت ہو، عیش و آرام کی زندگی کیوں نہیں گزاری ہو، وہ جہنم کے پل بھر کی زندگی، پل بھر کے جہنم میں جانا اس کے لیے سارے عیش و عشرت پر پانی پھر جائے گا، سارے عیش و عشرت پر وہ بھاری پڑ جائے گا۔ لہذا مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کامیابی کا طریقہ، کامیابی کا عمل ہمیں بتا دیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے اعمال کا تذکرہ کیا جس کے کرنے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، انسان فلاح و کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ انسان ہر حالت میں عدل کرے، ہر حالت میں انصاف کرے، وہ چاہے غصے کے عالم میں ہو، وہ چاہے خوشحالی میں ہو، کسی بھی طریقے سے وہ انصاف کرتا ہے تو انسان کے کامیابی ہونے کے لیے یہ کامیاب ہونے کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے انسان ہر حالت میں، تنگ دستی میں، فقیری میں یا مال و اسباب کے ہوتے ہوئے ہر حال میں وہ صدقہ و خیرات کرے۔ اور تیسرا وہ ہے کہ انسان وہ چاہے اکیلا ہو یا مجمع میں ہو، کسی بھی طریقے سے وہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے، تو یہ انسان کے لیے کامیاب ہونے والا عمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے اعمال ہیں جو انسان کے کامیاب ہونے والے عمل ہیں۔ آج کے خطبہ میں نے 3 عمل کا تذکرہ کیا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يشكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأكبر.